اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ قسط میں ہم نے مختصر انداز میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج جس نقطے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کے رونما ہونے کی خبریں امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور خود اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے مختلف اخبار میں بکثرت ملتی ہیں، جو خود جناب سید امام حسین علیہ السلام کے مقام عالی کو بیان کرتی ہیں۔ امت محمدی میں آپ کی معرفت و قدر و منزلت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ کا سید الشہداء ہونا ہے۔ جہاں آپ کے دیگر مقامات ہیں، ان میں سے ایک مقام آپ کا سید الشہداء ہونا ہے۔ تمام شہداء کے آپ سید و سردار ہیں۔ اپنے اصحاب و اہل بیت کے ساتھ سرزمین کربلا میں ظلم و جور کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا، یہ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، چونکہ اسی واقعے سے آپ سید الشہداء قرار پائے ہیں۔ اور وہ افراد جنہوں نے امام حسین اور ان کے اصحاب و انصار کے قتل میں اپنے نجس ہاتھ رنگے، انہیں شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے پہلے ہی امت محمد کو اس واقعے کی تمام تر تفصیلات معلوم تھیں، کیونکہ حضرت امیر المومنین اور خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی المناک شہادت اور اس کی تفصیلات کو مختلف روایات میں بیان کیا۔ اور کسی بھی واقعے کی رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق باکثرت روایات کا موجود ہونا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام جب سرزمین کربلا سے گزرے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر انہوں نے پورے اس واقعہ کربلا کو دہرایا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر گریہ کیا اور یزید ملعون کے اوپر لعنت کی۔ تو یہ خود اس واقعے کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعہ کتنا المناک واقعہ ہے، کتنا اپنے اندر درد اور کرب کو سموئے ہوئے ہے، کہ جب سے تاریخ بشریت کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اس واقعہ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کا آغاز جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوتا ہے۔ پوری روئے بشریت میں، پوری تاریخ انسانیت میں یہ کربلا کا واقعہ وہ واحد واقعہ ہے کہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، حضرت آدم کی خلقت سے لے کے اب تک، جس واقعے کو انبیاء نے، اولیاء نے، صالحین نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے بار بار دہرایا اور اس کی عظمت کو بیان کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت اور ان کی پیاس کو یاد کیا اور یزید ملعون کے اوپر لعنت کی، وہ فقط واقعہ کربلا ہے۔ لہٰذا ہم ان تمام چیزوں سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت جو ہے، اس کے اوپر اگر کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو خود واقعہ کربلا کا آپ کی ولادت سے پہلے رونما ہونا اور کثرت کے ساتھ شیعہ سنی کتابوں کے اندر اس واقعے کا موجود ہونا، انبیاء کا گریہ کرنا، کربلا کی زمین سے گزرنا، واقعہ کربلا کو بیان کرنا، یہ خود امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ان تمام روایات کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن چند ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جہاں سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے واقعہ کربلا کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا جاتا رہا۔ امام حسین کی ولادت کے موقع پہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا اور مجلس عزا کا انعقاد کیا۔ جب جناب سیدہ نے پوچھا کہ اے بابا، کیا آپ کو میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ تو فرمایا مجھے خوشی ضرور ہوئی ہے، لیکن جبریل نے 70,000 فرشتوں کی معیت میں آ کے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں ظلم و جور کے ساتھ بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ جب جناب سیدہ نے یہ سنا تو گریہ کیا اور پوچھا بابا کیا آپ ہوں گے اس وقت میرے بیٹے کے غم میں رونے کے لیے؟
تو کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ کہا کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ کیا حسن ہوں گے؟ حسن بھی نہیں ہوں گے۔ کیا بابا میں ہوں گی؟ کہا بیٹا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ تو فوراً جناب سیدہ کا گریہ بڑھا اور کہا بابا پھر میرے بیٹے مظلوم کے اوپر رونے والا کوئی ہوگا؟ تو اس وقت جناب رسول اسلام نے یہ بشارت دی تھی کہ اے میری بیٹی غم نہ کر، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی خواتین تیری خواتین کو روئیں گی، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے۔ خوش نصیب ہیں آپ افراد دنیا میں اس وقت محرم الحرام کی آمد کے اوپر جو افراد امام حسین کی یاد کو منائیں گے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ تو جب پیغمبر اکرم نے یہ بشارت دی تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے فرمایا بابا پھر ایک وعدہ میرا بھی ہے ان افراد کے لیے جو میرے بیٹے کے اوپر روئیں گے، کہ جب محشر کا میدان بپا ہوگا تو میں فاطمہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میرے بیٹے کے عزادار، جب تک میرے بیٹے کی قبر پہ آنے والے زائرین جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک میں فاطمہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح امیر المومنین جب زمین کربلا سے گزرے تو گریہ کیا، اور جب رونے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے واقعہ کربلا کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اور آپ کی شہادت کی خبر فقط آپ کی ولادت کے دن تک ہی منحصر نہیں ہے کہ فقط ولادت کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کے متعلق پیغمبر اسلام نے خبر دی، نہیں، حضرت نے مختلف موقعوں اور مختلف مناسبتوں پہ یہ خبر دی ہے۔ جب آپ کی عمر یعنی امام حسین علیہ السلام کی عمر 2 سال ہوئی تو حضرت سفر کے لیے نکلے، راستے میں رک گئے اور اپنی زبان پہ کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون جاری کیا، اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جب رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ھذا جبرائیل یخبرنی ان ارض شت الفرات یقال لہا کربلا، یہ جبریل ہے جس نے یہ مجھے خبر دی ہے کہ ایک زمین ہے جس کا نام شت فرات ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، یقتل فیہا ولدی الحسین، جس میں میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ، گویا جب اس کو قتل کیا جا رہا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں گا، وَإِلَى مَصْرَعِهِ، نہ فقط اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں گا بلکہ اپنے بیٹے کی جو جائے شہادت ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں گا، وَمَدْفَنِعِهِ بِهَا، اور اپنے بیٹے کی جو جائے دفن ہے جہاں پہ میرے بیٹے کی قبر بنے گی اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کے مصائب کی طرف بھی جبریل نے رسول اسلام کو خبر دی، فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى السَّبَايَا عَلَى أَقْطَابِ الْمَطَايَا، گویا میں بے پلانے اونٹوں کے اوپر نبی زادیوں کو دیکھ رہا ہوں، قیدیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بے پلانے اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے کبھی کوفہ کبھی شام کے بازاروں میں پھرائی جائیں گی۔ وَقَدْ أُهْدِيَ رَأْسُ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ إِلَى يَزِيدَ لَعَنَهُ اللَّهُ، اور میرے بیٹے حسین کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا جائے گا، خدا اس پہ لعنت کرے۔ اور پھر اس طریقے سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا کی تاریخ کو بیان کیا۔ جب سفر سے واپس آئے آپ غم زدہ حالت میں تھے، مہموم تھے، اور ممبر کے اوپر بیٹھے اپنے دونوں نواسوں حسن حسین کو اپنے ساتھ بٹھایا، خطبہ دیا، واعظ و نصیحت کی۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو اپنا دایاں ہاتھ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سر اقدس پہ رکھا، بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پہ رکھا، اور فرمایا کہ وَقَدْ أَخْبَرَنِي جِبْرَائِيلَ أَنَّ وَلَدِي هَذَا مَقْتُولٌ بِالسَّمْ، مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا یعنی امام حسن اس کو زہر سے قتل کیا جائے گا، وَالْآخَرُ شَهِيدٌ مُضَرَّجٌ بِالدَّمْ، اور میرا دوسرا بیٹا میرا لخت جگر حسین خون میں لت پت ہو کے جام شہادت کو نوش کرے گا۔ اللہم فبارک لہو فی قتلہ، اے اللہ اس کے قتل کو، اس کی شہادت کو اس کے لیے بابرکت قرار دے، وجعلہ من سادات الشہداء، اور تمام شہداء کے سید و سردار قرار دے۔ اللہم ولا تبارک فی قاتلہ و خاذلہ، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، جنہوں نے امام حسین کی نصرت سے پہلو تہی کی اور آپ کا ساتھ نہیں دیا، ان کے گھروں سے، ان کی زندگیوں سے، ان کی ہر چیز سے برکت کو اٹھا لے اور انہیں آتش جہنم میں مبتلا کر آتش جہنم کا عذاب انہیں دے، وَاحْشُرْهُ فِي اسفل درک الجحیم، اور جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں انہیں قرار دے۔ جب لوگوں نے یہ خطبہ سنا تو پوری مسجد میں آہو
بکا و گریہ کا سما پیدا ہوا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایھا الناس اتبکونہ ولا تنصرونہ، کیا تم روتے ہو لیکن اس کی مدد نہیں کرتے ہو؟ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم رو گے اور تم اس کی مدد نہیں کرو گے۔ اور رسول اسلام کے اسی کلمے کا تکرار کیا امام حسین کے فرزند بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام نے جب کوفہ میں پہنچے، تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کی حالت کو جب دیکھا، مخدرات عصمت و طہارت کو جب دیکھا کہ وہ رسیوں میں اور زنجیروں کی حالت میں بند ہیں، قید ہیں، تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تم روتے ہو اور ہماری مدد نہیں کرتے ہو؟ حتیٰ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت کا وقت قریب آیا، تو روایت کہتی ہے کہ وقد ضم الحسین الی صدرہ، کہ رسول اسلام نے اپنے بیٹے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، وَيَقُولُ مَا لِي وَلِيَزِيدَ، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یزید کو مجھ سے کیا ہے، لا بارک اللہ فیہ، اللہ یزید سے، اس کی زندگی سے ہر قسم کی برکت کو اٹھا لے، اللہم لعن یزید، اے اللہ یزید پہ لعنت کر۔ ثم غشی علیہ طویلا وافاق وجعل یقبل الحسین وعیناہ تذرفان، پھر آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور جب افاقہ ہوا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بوسے دینا شروع کیے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور یہ آپ فرما رہے تھے اما ان لی ولقاتلک مقاما بین یدی اللہ عز وجل، اے امام حسین علیہ السلام، میرا اور تیرے قاتل کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے سامنے ایک موقف ہوگا، میں وہاں اس سے جا کے پوچھوں گا کہ تمہیں کیا ہے، تم نے میرے نواسے کو کیوں قتل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ جناب ام البنین سے بھی یہ حضرت عائشہ سے بھی یہ مروی ہے ام المؤمنین سے کہ ان رسول اللہ قال لہا، کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ یا عائشہ ان جبرائیل اخبرنی، جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ان ابنی حسین مقتول فی ارض طف، کہ میرا بیٹا زمین طف یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ جملہ کہہ کے آپ اپنے اصحاب کی طرف گئے، ثم خرج الى اصحابہ فیہم علی و ابو بکر و عمر و حذیفہ و عمار و ابو ذر، اصحاب کی طرف گئے، اور ان اصحاب میں امیر المومنین میں تھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جناب حذیفہ، عمار، اور جناب ابو ذر بھی تھے، وہو یبکی، رسول اسلام رو رہے تھے۔ فقالو، سب نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے رسول اسلام آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فقال اخبرنی جبرائیل، جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے، ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض طف، کہ میرے بیٹے حسین کو زمین طف، زمین کربلا میں میرے بعد قتل کر دیا جائے گا، وجاءنی بہادہ التربہ، اور مجھے یہ خاک شفا دی ہے، یہ تربت بھی مجھے دی ہے، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا مَضْجَعَهُ، اور مجھے خبر دی ہے کہ ان کی آرام گاہ، آخری آرام گاہ اسی زمین میں ہوگی۔ اسی طریقے سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے بھی یہ مروی ہے کہ جب آپ، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، جب آپ سفین کے لیے نکلے تو سرزمین نینوا یعنی کربلا میں پہنچے، تو بلند آواز سے کہا یا ابن عباس اتعرف هذا الموضع، اے ابن عباس تم کیا اس جگہ کو جانتا ہے؟ قلت له ما اعرفه یا امیر المومنین، اے امیر المومنین مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ فرمایا لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي، اگر تمہیں پتہ ہوتا جس طرح میں جانتا ہوں اس زمین کو، جس طرح مجھے اس زمین کی معرفت ہے، اگر تجھے پتہ ہوتا تو پھر تم ایسے نہ گزرتا، بلکہ جیسے میں علی رو رہا ہوں ایسے ہی تم بھی گریہ کرتے۔ فبکا طویلا، دیر تک امیر المومنین روئے، حتی اخضلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور آنسو آپ کے سینے کے اوپر ٹپک رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے مالی ولی ابی سفیان، ابی سفیان اور کو کیا ہے مجھ سے، کس چیز کا مجھ سے انتقام لے رہے ہو؟ صبرن یا ابا عبداللہ، اے میرے بیٹے، اے ابو عبداللہ صبر کرو، لقد لقی ابوک مثل الذی تلقى منہم، تیرے باپ کو بھی ان مصائب اور ان مظالم کا سامنا کرنا پڑا جو سامنا تجھے کربلا کی زمین میں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا
غرض یہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر واقع کربلا سے بہت پہلے مل چکی تھی، اور یہ چیز خود جناب امام حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں، آئندہ آنے والی گفتگو میں مزید انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور واقع کربلا کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں تجزیہ اور تحلیل کو بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔